MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا، لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا؟ جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں، اس لیے سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آیا عقل رکھنے والوں سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہمارا اور ہماری بیوی کا دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔ سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے، تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے، ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا، یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں، جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں، جو جل گیا وہ تو جل گیا، لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں، اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، آذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، آذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، آذان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے، نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے
گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے، 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا، 51 روپے دو، 101 روپے دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ سن 1995 کی بات ہے، 1995 کی تقریباً، سنیے گا غور سے، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ بات کب کی ہے؟ سن 1995 کی، 1995، 21 سال یہ 5 وہ، تقریباً 26 سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ سنیے، غازی آباد سے بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں، بائی روڈ، جب آپ لکھنؤ سے کٹتے ہوئے بریلی ہوتے ہوئے مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے، اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے، بیچ میں ایک ایریا ہے، گاؤں ہے، اس کا نام ہے لونی، مشہور جگہ ہے لونی، مسلمانوں کی بستی ہے، کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں، بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی۔ اس بستی میں لونی کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، دونوں سگے بھائیوں کی شادی، اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی گاؤں میں، لڑکیاں الگ الگ تھی لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی۔ تو شادی سے، جیسے کل صبح بارات جانی ہے، کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد، عصر کے بعد بارات جانی ہے، تو ایک رات، یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے، کھیل تماشا کیا جائے۔ تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے۔ اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی، وہ تو سمجھتے ہی ہیں۔ طوائفوں کو لے کے آئے، اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئیں، یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی، پیسے والے لوگ تھے۔ عشاء کی نماز، اذان کے بعد، نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا، دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا۔ اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا، دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی، منٹ منٹ پر چائے بنی، منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے، منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے، اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر۔ یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے۔ اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں، اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کے لیے روز